شیطان نے اللہ رب العزت کو چیلنج کیا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، ان کے راستے سے بھٹکاؤں گا، ان کو ان کی خواہشات کا غلام بناؤں گا، اور میں ان کو حکم دوں گا کہ جانوروں کی ساخت کو ان کے کان کاٹ کے تبدیل کریں، اور میں ان کو حکم دوں گا کہ وہ تغیر کر دیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو، خلق کو۔ یہ وہ شیطان کا چیلنج ہے۔ حضرات گرامی، ٹرانسجنڈر رائٹس ایکٹ، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 2017 میں اور 18 میں پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن آپس میں بہت زبردست لڑائی میں ہوں گی، ایک دوسرے کے ساتھ معرکہ آرا تھیں، دشمنی الفاظ کے اندر ایسی نظر آتی تھی کہ شاید یہ جانی دشمنی تک پہنچی ہوئی ہے۔ لیکن ایک معاملہ ایسا تھا جس پر میں حیران ہوں کہ کس نے اور کیسے پاکستان کی مختلف پارٹیوں، مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والی سینیٹرز کو ایک جگہ پر بٹھایا۔ پاکستان کی ایک سینیٹر پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتی تھیں، 2 سینیٹرز پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے تعلق رکھتی تھیں، ایک سینیٹر صاحبہ نون لیگ سے تعلق رکھتی تھیں، اور ایک سینیٹر صاحب کاف لیگ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ 5 کے 5 ایک ٹیبل پر جمع ہو کے ایک پرائیویٹ بل سینٹ میں متعارف کرواتے ہیں، اور اس کی روشنی میں بغیر بحث کے سینٹ میں یہ بل انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ وہ پاس کر دیا جاتا ہے۔ یہ سینٹ کی پوری کارروائی اس کی عکاسی کرتی ہے۔ آپ ذرا سوچئے، اس بیرونی ایجنڈے کو ثابت کرنے کے لیے، غیر ملکی سازش کو ثابت کرنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بل میں ان 5 لوگوں کا ایک ٹیبل پر بیٹھ کر اس بل کو بنانا اور پھر اس کو پارلیمان میں پیش کروا کے منظور کروا دینا، یہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ سارے اس بات پر اکٹھے ہیں۔ پھر اتفاق کی بات ہے کہ 7 مارچ کو یہ بل سینٹ سے پاس ہوا، اور پاکستانی قوم کی بدقسمتی ہے کہ سینیٹر مشتاق صاحب اس کے 4 دن بعد سینٹ کے ممبر بنے۔ انہوں نے حلف 11 مارچ کو اٹھایا۔ کاش یہ پہلے اس وقت سینٹ میں موجود ہوتے، سینٹ کا حصہ ہوتے، تو ان اکیلے کی آواز اتنی ضرور ہے کہ وہ لرزہ طاری کرنے کے لیے کافی ہے، شاید یہ بل پاس نہ ہو پاتا۔ جن لوگوں نے یہ بل پاس کروایا تھا وہ یہ بھی جانتے تھے کہ پاکستان کا دینی طبقہ جو ہے، جو پارلیمان میں موجود ہے، اس کو آپ تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ ضرور دیں گے دینی طبقے کو۔ میں اس بل کی 2 چیزیں آپ کے سامنے پڑھوں گا جو شاید بڑی باریک نوعیت کی ہیں، لیکن آپ کو سمجھ آئے گی۔ جب بل پیش ہوتا ہے تو اس کا ایک ترجمہ بھی پیش ہوتا ہے، اور جب بل پیش ہوتا ہے تو اس کا انگریزی ورژن بھی پیش ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں اکثر مذہبی طبقے کے لوگ جو ہے جو سینٹ میں ہیں وہ اردو ترجمہ لیتے ہیں اس کا، اور جب بل سینٹ میں انگریزی میں اور اردو میں دونوں صورتوں میں پیش کیا گیا، تو جب پیش کیا جاتا ہے تو اس بل کے آبجیکٹیوز بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ پرپز اور آبجیکٹیو کیا ہے اس بل کو پیش کرنے کا؟ وہ جو پرپز اور آبجیکٹیو ہیں اس کا ایک حصہ دیکھیے گا، اس میں ٹرانسجنڈر کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا۔ بیان اغراض اور وجوہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ آپ دیکھیے گا کہ مخنث افراد ملک کے سب سے پسماندہ طبقات میں سے ایک ہیں، مخنث۔ ٹرانسجنڈر کا ذکر نہیں ہے۔ ٹرانسجنڈر اور مخنث میں فرق ہے، اور یہ اس قانون کے اندر لکھا ہوا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا ابھی۔ پھر فرماتے ہیں اور انہیں سماجی بے دخلی سے امتیازی سلوک، تعلیمی سہولیات کی کمی، بے روزگاری، طبی سہولیات کی کمی اور دیگر مسائل کا سامنا ہے۔ اب آگے حوالہ دیا جا رہا ہے عدالت عظمیٰ کے ایک کیس کا۔ فاضل عدالت عظمیٰ عدالت پاکستان نے 2009 میں ایک فیصلہ دیا تھا کہ کوئی پاکستانی قانون خواجہ سراؤں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم نہیں کر سکتا۔ یہاں ذکر آ رہا ہے خواجہ سرا کا لفظ انہوں نے لکھا ہے۔ اب میں ٹرانسجنڈر کی ڈیفینیشن جب پڑھوں گا تو آپ کے سامنے چیزیں آئیں گی، کیا ہے یہ۔ جیسا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کا آرٹیکل، وہ پھر آگے آرٹیکلز کا ذکر ہے، آگے آتا ہے مخنث افراد بریکٹ میں حقوق کے تحفظ کا بل 2017 درج ذیل اغراض و مقاصد کا حصول چاہتا ہے۔ نمبر 1،
مخنث فرد کی تشریح. نمبر 2 مخنث افراد سے رواداری امتیازی سلوک کا امتناع. مخنث افراد کو دیے گئے حقوق اور صنفی پہچان کا حق. یہ وضع کرنا مختلف چیزیں آگے، لیکن بار بار مخنث کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اب ذرا دیکھیے اس کے انگریزی ورژن میں ایک لفظ کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ مین قانون میں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اس کا ایک جزو ہے، لیکن یہاں اس کو کل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیو اینڈ ریزنز میں دی سپریم کورٹ آف پاکستان passed a ruling in 2009 stating that no Pakistani law provide room for disenfranchise eunuchs from their fundamental rights. یہاں لفظ کیا استعمال ہوا؟ یونکس کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی سپریم کورٹ کا حوالہ دے کر پارلیمان کے ساتھ فراڈ کیا گیا. پارلیمان کے ساتھ فراڈ کیا گیا کہ یہاں سپریم کورٹ نے یونکس کے حقوق کی بات کی ہے، ان کے آرڈر پاس کیا ہے. یس، سپریم کورٹ آف پاکستان نے یونکس کے رائٹ کا آرڈر پاس کیا ہے. آپ نے ٹرانسجنڈر کا قانون پاس کر دیا اور پوری ڈیفینیشن کو جو کچھ ایک مخصوص طبقے تک محدود تھی اس کا دائرہ کار اتنا بڑھایا. اب وہ کتنا بڑھایا میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے اس ایکٹ میں ٹرانسجنڈر کی ڈیفینیشن جو کی گئی ہے وہ 3 طرح کے لوگوں کا احاطہ کرتی ہے. پہلا حصہ ہے اس کا جس کو میں عربی زبان کے اصطلاح، یہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے کھلواڑ، وہ اصطلاحات کی بنیاد پر ہوا ہے. ہمارے ہاں خواجہ سرا، ہجڑا، میں لفظ استعمال نہیں کرتا لیکن آپ جانتے ہیں ہم معاشرے میں ان الفاظ کے ساتھ پکارتے ہیں اس کو. لیکن اب جب قانون کی باری آتی ہے تو اردو میں چونکہ مختلف الفاظ مستعمل ہیں، عربی زبان میں اس کے لیے الگ اصطلاحات ہیں اور انگریزی میں بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ اصطلاحات ہیں. اور یہ اصطلاحات کا کھیل ہے جس کا یہ فائدہ اٹھایا گیا ہے اس قانون کو پاس کرتے ہوئے. یہ لفاظی کا ایک طریقہ کار تھا. خنثی عربی زبان کا لفظ ہے. فقہ کی کوئی کتاب اٹھا لیں، میں نے فقہ کی، فقہ حنفی کی، مالکی کی، شافعی کی، تمام کتابوں کو اس موضوع پر دیکھنے کی کوشش کی ہے. بدائع الصنائع علامہ کاسانی نے پورا ایک چیپٹر لکھا ہے کتاب الخنثی. 3 صدی ہجری میں المبسوط میں پورا ایک چیپٹر موجود ہے کتاب الخنثی کے نام سے. ہدایہ میں، ہدایہ کی ہر شرح میں، ہدایہ کی کوئی بھی شرح اٹھا لیں اس پہ کتاب الخنثی کے نام سے آپ کو چیپٹر ملے گا. میں نے اس کی شرح العنایہ دیکھی، اس میں بھی یہ موجود ہے، اس کی مختلف شروحات میں موجود ہے، یہ چیپٹرز موجود ہیں. آپ قدوری کو اٹھائیں، قدوری شریف کا بھی آخری چیپٹر خنثی کے نام سے موجود ہے. آپ مرقات اٹھائیں جو متن ہے اس میں بھی یہ موجود ہے. کوئی بھی فقہ کی کتاب اٹھائیں گے، بدایت المجتہد اٹھائیں گے جو فقہ مالکی کی ابن رشد کی کتاب ہے، اس میں بھی آپ کو کتاب الخنثی کا چیپٹر موجود ہے. یہ کتاب خنثی کیا ہے؟ خنثی یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایک ڈس ایبلٹی کے ساتھ پیدائشی طور پر وہ نہ مکمل مرد نہیں بن سکے یا مکمل عورت نہیں بن سکے. 2 قسمیں خنثی کی یاد رکھیے گا فقہ کے حوالے سے، پھر میں آگے آپ کو قانون کی وضاحت کروں گا. خنثی کی 2 قسمیں ہیں، ایک خنثی مشکل ہے اور ایک خنثی غیر مشکل ہے. جو خنثی غیر مشکل ہے وہ لوگ ہیں مرد کے طور پر پیدا ہوئے لیکن مرد کی وہ تمام مکمل فیچرز ان کے اندر نہیں آ سکیں، اس سے تھوڑے سے کم میں رہ گئے. وہ اسلامک لاء نے چونکہ باقی فیچرز ان کی ساری مردوں والی تھیں، اسلام نے کہا کہ نہیں، یہ مرد ہیں، ان کو مردوں کے تمام حقوق ملیں گے، تمام کے تمام رائٹس. دنیا میں آج تک کوئی مذہب، کوئی ریاست، کوئی نظام قانون ان کو پورے کے پورے اس طرح حقوق تفویض نہیں کرتا. اسلام کا 1400 سال پہلے کا قانون یہ ہے کہ وہ کہتا ہے خنثی اگر مرد کی فیچرز اس پہ موجود ہیں، اس کی داڑھی کے بال آگے، وہ مکمل مرد نہیں بن سکا، اس کو تمام رائٹس وہ ملیں گے جو مردوں کے ہیں. اگر اس کی ڈومیننٹ فیچرز جو ہیں وہ عورتوں والی ہیں، مکمل عورت نہیں ہیں، بچے پیدا نہیں کر سکتی، عورت کے وظائف ادا نہیں کر سکتی، کوئی بات نہیں، لیکن وہ عورت کے طور پر تسلیم کی جائے گی اور اس کو تمام حقوق ملیں گے. کس کے؟ عورتوں کے ملیں گے. خنثی مشکل کی باری آ گئی. یہ بہت کم کیٹیگری ہوتی ہے جس میں مرد اور عورت کی دونوں خصوصیات موجود ہیں اور وہ دونوں مکمل طور پر موجود ہیں.
یعنی آپ ڈسٹنگوش نہیں کر پا رہے کہ اس میں مرد کی کون سی ہیں اور عورت کون سی ہیں. دونوں اعضاء کے ساتھ وہ پیدا کی اللہ تعالیٰ نے. اسلامک لا اس کو بھی نہیں چھوڑتا خالی, اور وہ اسلامک لا یہ کہتا ہے کہ دیکھا جائے گا کہ یہ پیشاب کہاں سے کرتی ہے. من حیث یبول کا لفظ آیا ہے فقہ کی زبان میں, کہ وہ دیکھا جائے گا کہ کہاں سے وہ پیشاب کر رہی ہے. جہاں سے جس عضو کو وہ استعمال کرتے ہیں اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے, تو اس کو اس کیٹیگری میں ڈال دیا جاتا ہے. اس کو مردوں کی کیٹیگری میں یا ڈال دیا جائے گا یا عورتوں کی کیٹیگری میں ڈال دیا جائے گا. اچھا, پھر آگے سوال فقہا نے کہا کہ نہیں, اگر دونوں طرف سے برابر وہ پیشاب کرتی ہے یا کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا. پھر بھی فقہا نے نہیں چھوڑا. اس کے بعد فقہا نے بتایا, پھر امام ابو حنیفہ کا اور باقی فقہا کا کچھ اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ نے کہا کہ جہاں سے کثرت سے پیشاب کرتی ہے اس کی بنیاد پر اس کو لگایا جائے گا, مرد اور عورت کی کیٹیگری میں رکھا جائے گا. لیکن اگر باقی فقہا نے کہا نہیں, پھر ایک اور بحث آئی اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا میلان دیکھا جائے گا. اگر اس کا میلان, جنسی میلان اگر عورتوں کی طرف ہے تو اس کو مرد ڈکلیئر کیا جائے گا, اور اگر اس کا میلان عورتوں کی طرف ہے, مردوں کی طرف ہے, تو اس کو عورت ڈکلیئر کیا جائے گا. یعنی اسلامک لا ایک ہی چیز کو مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, کہ اللہ تعالیٰ نے یا ذکر پیدا کیا ہے, رجال پیدا کیے ہیں, مرد پیدا کیے ہیں, یا عورت پیدا کی ہے. یہ میرے اور آپ کے پہچاننے کا مسئلہ ہے کہ ہم اس کو پہچان نہیں پا رہے وہ مرد ہے یا عورت ہے. اور اسلامی فقہا یہ کہتے ہیں کہ آخر میں مشکل کی کیٹیگری جب بہت حد تک آ جائے کہ ہر طرف سے علامات سے نہیں پہچانا جا رہا تو توقف کیا جائے گا اس کے معاملے میں. اور توقف کرتے وقت بھی تمام جو وراثت کے حقوق ہیں ان کے کیا کیا رائٹس ہوں گے وہ بھی فقہا نے اجتہاد کے ذریعے, قیاس کے ذریعے وہ متعین کر کے کتاب کے اندر دے دیے. یہ ہمارا قانون ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ذکر اور نساء اس کے علاوہ کوئی کیٹیگری نہیں ہے, ان کے بھی حقوق اسی کیٹیگری کے مطابق ملیں گے. اس کیٹیگری کو توڑ کر, اس کو مروڑ کر آپ ان کو ان کے حقوق نہیں دے سکتے. نمبر ایک بات یہ ہے اس قانون میں, اور اس کیٹیگری کو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے اسلامک لا کی, اس کو انگریزی زبان میں کہا جاتا ہے انٹرسیکس. کیا کہتے ہیں؟ انٹرسیکس. اور اس کا ترجمہ کرتے وقت جو اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہمارے قانون میں, انہوں نے خسرے کا لفظ استعمال کیا اس کے لیے. ٹھیک ہے, انٹرسیکس اور بریکٹ میں لکھا ہے خسرا, اور کہا ہے انٹرسیکس ود مکسچر آف میل اینڈ فیمیل جینیٹل فیچرز اور جینیٹل ایمبیگوٹیز. یہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کر دی ہے. دوسری کیٹیگری ہے انٹرسیکس کے بعد, خنسا کے بعد, مخنث کی, جس کو میں اور آپ کنفیوز کرتے ہیں. مخنث اور خنسا الگ کیٹیگری ہے, اس قانون میں آئی ہے. مخنث کیا ہے؟ مخنث وہ ہے جو مرد ہے, مکمل مرد ہے, لیکن کسی حادثے کی بنیاد پر, کسی ظلم اور جبر کی بنیاد پر, ہماری اپنی ہسٹری میں ایسا ہے کہ لوگوں کو نامرد بنایا جاتا رہا, ان کی کیسٹریشن کی جاتی ہے یا ان کی انسیشن کی جاتی ہے کہ ان کو نامرد بنا دیا جائے, ان کو نکارہ بنا دیا جائے, ان کو خسی بنا دیا جائے, جبرن بنا دیا جائے. ظلم ہے, اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ, انسانی احکامات کے ساتھ بغاوت ہے. انہی کے بارے میں کہا گیا. لیکن اگر کوئی بندہ ایسا اس کے ساتھ کر دے, اب وہ مخنث بن چکا ہے حادثے کے طور پر یا جبر کے طور پر, تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں؟ وہ مخنث ہے اسلامی ٹرمینالوجی میں, اور اس کے لیے وہی احکامات ہیں. جو جبرن بن گیا وہ مرد ہے, مرد ہی رہے گا, مرد ہی کے تمام احکامات اس پر لاگو ہیں, اور مرد ہی کے حساب سے اس کا جینا اور مرنا چلے گا. لیکن مخنث کا ایک اور مطلب بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو مرد, اور وہ صحیح بخاری میں حدیث کی مختلف, امام بخاری جب کسی باب بناتے ہیں تو وہ باب بھی فقہ کے اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہوا کرتا ہے. امام بخاری نے ایک باب لکھا اور اس کے نیچے احادیث ہیں. اس باب کا عنوان ہی یہی ہے کہ باب المخنثین, اور آگے ساتھ لکھا کہ المتشبہات بالنساء والرجال. یہ وہ لوگ, مخنث کی اب دوسری قسم, کہ جو لوگ اپنے آپ کو ہے وہ مرد لیکن وہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا چاہتے ہیں, یا وہ عورتیں ہیں اور وہ مردوں کی مشابہت اختیار کرنا چاہتی ہیں, اپنی چال ڈال میں, اپنی وضاقتہ میں, اپنے لباس میں, اپنی عادات اور اطوار میں, اپنے پورے انداز طرز زندگی میں. ہے وہ مرد لیکن وہ عورت کے
طرح یا مرد ہوتے ہوئے تشبہ بالرجال و تشبہ بالنساء اس کو کہا جاتا ہے. اس چیز کو اسلام نے منع کیا اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی, اور اس بنیاد پر اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاشرے سے نکالنے کا, الگ کرنے کا حکم دیا, اور اسی پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی عمل پیرا ہوئے. اس لیے تشبیہ بالنساء والرجال جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے. ٹھیک, اب یہ تیسری کیٹیگری جو اس قانون کے ذریعے متعارف کروائی گئی ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, وہ ہے ٹرانسجینڈر کی کیٹیگری. وہ کہتے ہیں a transgender man, a transgender woman. ٹرانسجینڈر مین کون ہے, ٹرانسجینڈر وومن کون ہے, اس کی کوئی تعریف اس پورے قانون میں موجود نہیں ہے. اب یہ آپ نے ٹرانسجینڈر مین کیا ہے, آپ نے اگر سمجھنا ہے تو اس پورے قانون کو سمجھتے رہیں, آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ ٹرانسجینڈر مین کون ہے, ٹرانسجینڈر وومن کون ہے, آپ کو نہیں پتہ چلے گا. خواجہ سرا اور اینی پرسن, اور کوئی بھی پرسن whose gender identity or gender expression differ from social norms and cultural expectations based on sex they were assigned at the time of birth. یہ بہت امپورٹنٹ نکتہ ہے. اب ذرا ایک اور پہلو کی طرف آئیے, وہ ہے سیکس اور جینڈر کا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سیکس ہے آپ کا, سیکس سے مراد آپ کی جنس ہے. آپ جو فیچرز لے کر پیدا ہوئے ہیں, آپ کی علامات ظاہریہ قانون ان کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا کہ آپ مرد ہیں یا عورت. یہ جو جینڈر ایکسپریشن ہے, جینڈر ایکسپریشن ہے, جینڈر آئیڈینٹی ہے کہ میری شناخت کیا ہو, میں اپنے آپ کو کس طرح کس جنس میں ظاہر کروں, اس کا کوئی رائٹ نہ پاکستان کا دستور کسی کو دیتا ہے, نہ پاکستان کا قانون دیتا ہے, اور نہ ہی شریعت دیتی ہے. پاکستان کا دستور کہتا ہے 263 ہے آرٹیکل, اس پہ جینڈر کی تعریف پڑھ لیجئے. جینڈر کی تعریف یہ لکھی ہوئی ہے کہ wherever in the constitution masculine words or gender is described, the opposite is to be taken for female feminine gender. یعنی جہاں کہیں مرد کا ذکر آئے گا آئین میں تو وہاں آپ لا محالہ عورت کو بھی آپ سمجھ لیجئے گا کہ عورت اس میں شامل ہے. جنرل کلازز ایکٹ ہے پاکستان کے قانون کا, اس پہ بھی بی آئی نے ہی یہی تعریف لکھی ہوئی ہے. آرٹیکل 27 ہے جو عورتوں مردوں کو ملازمتوں کے حقوق دیتا ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایدر آف دی سیکسز, ایدر کا مطلب ہوتا ہے دو میں سے ایک. آئین کہتا ہے کہ دو سیکس ہیں, ان میں سے کسی ایک سیکس کو کسی کے ساتھ ڈسکرمنیشن نہیں کی جائے گی نوکری کے معاملے میں, ایدر آف دی سیکسز. اور پھر آگے جا کے لفظ استعمال کرتا ہے اور دی ادر سیکس. ادر کب آتا ہے, جب دوسرا موجود ہو مقابل میں. تو اس کا مطلب ہے پاکستان کا آئین بھی اور قانون بھی جن دو سیکسز کو ریکگنائز کرتا ہے وہ کون سے, میل اور فیمیل. یہی بات شریعہ بھی کہتی ہے. قرآن مجید کی آیات آپ پڑھتے رہتے ہیں, قرآن مجید میں یہی ہے ذکر اور نساء کا. اور یہی بات جو ہے, اب آپ کو اگلی بات بتانے لگا ہوں. برطانیہ کا قانون ابھی 2021 میں برطانیہ کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے. ایک شخص چلا گیا, اس نے کہا مجھے نان جینڈرڈ کیٹیگری میں لے کر آئیں. اچھا, پاکستان کے قانون میں اس پر بحث نہیں ہو رہی ابھی کہ ٹرانسجینڈر کا یہ قانون ہے, لیکن سینیٹر صاحب یہ جو ٹرانسجینڈر کے قانون کی بھی میں نے ڈیفینیشن آپ کے سامنے پڑھی ہے, اس میں ایک لفظ آیا ہے اینی پرسن who wants to express their gender. میں اپنا جینڈر یہ بھی ایکسپریس کر سکتا ہوں کہ I fall in non gendered category. میرا کوئی جینڈر ہی نہیں ہے, میری کوئی جنس ہی نہیں ہے. وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا کہ مجھے پاسپورٹ جاری کیا جائے نان جینڈرڈ کیٹیگری کا, اور وہ نان جینڈر لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے. تو وہاں جب سپریم کورٹ تک پہنچا 2021 میں, برطانیہ کی سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمارا قانون دو ہی جینڈرز کو ریکگنائز کرتا ہے, میل اور فیمیل کو. اور برطانیہ کی سپریم کورٹ نے اس کو پاسپورٹ جاری کرنے سے انکار کر دیا. اور اس سے پہلے تک برطانیہ کے تمام اداروں نے, محکموں نے, تمام عدالتوں نے اس کی پٹیشن مسترد کی تھی, کہیں سے بھی منظور نہیں ہوئی. یعنی برطانیہ کی سوسائٹی نیچے سے لے کر اوپر تک وہ ساری یکسو تھی کہ یہ نان جینڈرڈ کیٹیگری کا جو یہ مانگ رہا ہے یہ اس کو رائٹ نہیں دیا جا سکتا قانون کے مطابق. آپ اور میں دیکھیں بدقسمتی سے اتنے ترقی یافتہ واقعہ ہوئے ہیں کہ اس وقت دنیا میں صرف 17 ممالک میں یہ قانون اس طرح کا آیا ہے ٹرانسجینڈر کا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے
لبرل قانون جو ابھی تک امریکہ میں بھی نہیں آ سکا, جو جرمنی میں بھی نہیں آ سکا, جو فرانس میں بھی نہیں آ سکا, وہ پاکستان میں موجود ہے. جرمنی اور فرانس میں بھی اس لمٹ تک جا کر وہ لوگوں کو میل اور فیمیل کی بنیاد پر اور ایکس جینڈر کے کیٹیگری کے کارڈ نہیں دیتے. یہ پاکستان میں ایکس جینڈر کیٹیگری کے کارڈ شیریں مزاری صاحبہ نے شروع کروائے, اس قانون کی روشنی میں رولز بنائے 2020 میں, اور اس کے بعد آگے کام چلا. اب اس قانون کے تحت اگلی جو ایک بڑی جو بھیانک چیز ہے, جینڈر کی میں بات کر رہا تھا, سیکس تو ہو گیا, جینڈر کیا ہے؟ جینڈر یہ ہے کہ میں بیٹھا ہوں, میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں مرد نہیں ہوں, مجھے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہیے, میری جینڈر ایکسپریشن, میری جینڈر آئیڈینٹی جو ہے, دیٹ از رانگ وچ واز میڈ ایٹ دا ٹائم آف برتھ بائی مائی پیرنٹس. مجھے جس جینڈر کیٹیگری میں شناخت کیا جا رہا ہے, میرا سیکس جو ہے بایولوجیکل سیکس وہ اور ہے, میری جینڈر کیٹیگری جس میں اپنے آپ کو اظہار کرنا چاہتا ہوں وہ ڈیفرنٹ ہے. تو وہ مرد ہے, بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, داڑھی بھی ہے, ہر اپنی آپ کی پوری فیچرز آپ کے پورے ہیں, لیکن آپ جائیں گے کل نادرا کے پاس اور آپ کہیں گے میری جینڈر کیٹیگری فیمیل ہونی چاہیے یا میری جینڈر کیٹیگری الٹی میل ہونی چاہیے, اور آپ کو اس کیٹیگری کا کارڈ جاری کر دیا جائے گا. برطانیہ کا آج کا قانون بھی, باقی ممالک کا قانون بھی, ایون انڈیا کا قانون بھی یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے جینڈر تبدیل کرنا چاہتا ہے تو پہلے وہ یہ ثابت کرے گا یا عدالت میں یا ایک میڈیکل بورڈ کے ذریعے سرٹیفکیٹ لے گا کہ ہاں ہم نے اس بندے کا معائنہ کیا 6 ماہ تک, سال تک, میڈیکل بورڈز نے دیکھا, جانچا پرکھا, یہ بندہ فیچرز کے اعتبار سے اپنی مکمل طور پر مرد ہے, لیکن اس کی جو ذہن ہے, اس کا جو نفسیاتی مرض ہے جس کو ڈسفوریا کہا جاتا ہے, اقوام متحدہ کی جو قانون ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے بھی, وہ بھی اسی طرف لے کے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جینڈر ڈسفوریا ہے, بیماری ہے, اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ چاہتا ہی یہ ہے کہ میری جینڈر آئیڈینٹی اس انداز میں رکھی جائے, تو پھر اس کا معائنہ کیا جائے گا, اس کا میڈیکل ایگزامینیشن کیا جائے گا, اس کو اس پورے میڈیکل ایگزامینیشن کے بعد اور اس کا ٹائم رکھا جائے گا, سال 6 مہینے, مختلف ملکوں نے مختلف رکھے ہیں, اور اس کے بعد ڈکلیئر کیا جائے گا. پھر اس سے ایفیڈیوٹ لیا جائے گا برطانیہ میں کہ میں آئندہ کبھی اپنی جنس تبدیل نہیں کروں گا, جس میں آپ مجھے لے کے جا رہے ہیں میں اسی میں رہوں گا, اور اس کے نتیجے میں پھر اس کے بعد اس کو دیا جائے گا. لیکن آپ کا قانون یہ جو ان 5 سینٹرز نے پیش کیا اور پھر اب تک چل رہا ہے, اور پارلیمان مصر ہے کہ ہم اس کو تبدیل نہیں کریں گے, وہ اپنی غلطی یا دانستہ غلطی دونوں پر اصرار کر رہی ہے کہ ہم اس کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ یہ میڈیکل کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے قانون میں, بس آپ کے ذہن میں خیال آیا, وہ خیال چاہے کتنا ہی گندا اور غلیظ کیوں نہیں ہے, آپ نے اس خیال کی روشنی میں جانا ہے اور میل اور فیمیل میں سے کسی ایک خانے میں آپ نے داخل ہو جانا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہاں تو 1-1 روپے کے لیے 100 روپے کے لیے قتل بھی ہو جاتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب سینیٹر مشتاق صاحب کے لیے بھی میں کچھ چھوڑ دیتا ہوں, انہوں نے بھی بہت کچھ بیان کرنا ہے. تو میں جو آپ کے وراثت ہے وہ قانون آپ کا یہ ہے کہ مرد کو مرد کا حصہ ملے گا, عورت کو عورت کا حصہ ملے گا. لیکن یہ لا یہ کہتا ہے کہ وراثت کا قانون جو ہے وہ اس کے مطابق چلے گا جو یہ چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے میں عورت ہوں تو اس کو عورت کا حصہ ملے گا, وہ اگر کہہ رہا ہے کہ میں مرد ہوں تو اس کو مرد کا حصہ ملے گا. وراثت اس کے مطابق چلے گی, پبلک پلیسز میں اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے, مساجد, پگوں میں, لائنوں میں, قطاروں میں, جہاں کہیں بھی وہ جائے گا یا تو اس کے لیے الگ لائن بنے گی, یا پھر جس لائن میں وہ رہے گا, جس لائن میں وہ اپنے لیے پسند کرے گا وہ اسی کے مطابق رہے گا. اللہ نے تو پردے کے احکامات جو دیے, باقی جو قرآن مجید میں احکامات دیے ہیں وہ تو سارے اس بنیاد پر دیے ہیں. ہم جس چیز کو ریکگنائز کرتے ہیں, بلیک لا ڈکشنری میں دیکھ رہا تھا, بلیک لا ڈکشنری میں سیکس کی جو ڈیفینیشن دی ہے اس کے 2 الفاظ پڑھتا ہوں, اس کے بعد میں چلتا ہوں. سیکس کی ڈیفینیشن وہ یہ دیتی ہے, بلیک لا ڈکشنری جس کی بنیاد پر نواز شریف کو نائل بھی کیا گیا تھا, کہتے ہیں دی سم آف پیکیولیرٹیز آف اسٹرکچر اینڈ فنکشن دیٹ ڈسٹنگوش اے میل فرام فیمیل. آپ کی ٹوٹل سم آف پیکیولیرٹیز, آپ کی خصوصیات کا جو سم ہے, مجموعہ, اس کی جو مجموعہ ہے آپ کی خصوصیات, اسٹرکچر اینڈ فنکشن, آپ کی جو باڈی کی اسٹرکچر ہے وہ دیکھی جائے گی اور آپ کا فنکشن دیکھا جائے گا معاشرے میں کیا ہے.
اس کی بنیاد پر جو چیز مرد کو عورت سے ممتاز کرتی ہے اور عورت کو مرد سے ممتاز کرتی ہے وہ سیکس ہے. یہ بلیک لاک ڈکشنری کی آج تک کی ڈیفینیشن ہے. یعنی وہ، اور یہی قرآن مجید نے بات کی، الرجال قوامون علی النساء لیس الذکر کالانثیٰ، کہ مرد عورت کی طرح نہیں ہے. آپ کے فنکشن ڈیفرنٹ ہیں، معاشرے میں رول ڈیفرنٹ ہیں، ان رولز کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. یہ ویسٹ کا قانون تو مانتا ہے لیکن یہ ہماری آنٹیاں این جی او والی اس کو نہیں مانتی، اور ان کے پیچھے پیچھے پاکستان کے ہماری پارلیمان بھی اس کو نہیں مان رہی. اللہ سے دعا ہے کہ ہماری اس جدوجہد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. وما علیہ السلام. بہت شکریہ جی ماہر قانون دان عمران شفیق صاحب. تقریباً تمام ہی پہلوؤں پر انہوں نے بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے.